السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنیکل دور ہے۔ سوشل میڈیا پہ آئے دن رضا خانی اپنی خناثیت پھیلانے سے باز نہیں آتے، اور علماء دیوبند کی کتب و عبارات میں قطر بیانات کر کے علماء دیوبند کے خلاف عوام الناس کے دلوں میں تنفر پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک رضا خانی جس کا نام فاروق رضا اشرفی ہے، وہ بھی اپنی دجالی، مکاری، کذب، دھوکہ دھڑی کو لے کر کے مجھ کو کال کیا اور مجھ سے فتاوی رشیدیہ کے متعلق، جس میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تئیں ایک عبارت پیش کی اور کہا کہ تمہارے مفتی نے یہ کہا ہے کہ تقویت الایمان کا ہر گھر میں رکھنا عین اسلام ہے۔ تو اس متعلق مجھ سے جب معلوم کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس بات کو لے کر کے میرے پاس آئے اور مجھ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، جس کو آپ حضرات اس کی آڈیو میں بغور سماعت کر لیں۔ اس سے فون کرتے ہی اس نے مجھ سے مسئلہ دریافت کیا، تو مسئلے دریافت کرنے پہ احمد رضا کا کیا فتویٰ ہے، کیا نظریہ ہے، اور اس کے ہم مسلک مولویوں کا کیا مسئلہ ہے، کیا فتویٰ ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ پہلے تو آپ آڈیو سماعت کریں، چونکہ اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، سنیں۔ تھوڑا ایک مسئلہ جاننا تھا۔ 2 لائن کا بتا رہے ہیں نا؟ نہیں، 2 لائن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے وہاں پر۔ نہیں 2 لائن کے میں نہیں بتا رہا ہوں، جو پہلے سنیں گے جب تو جی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 516 ہے، اس پہ لکھتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ پوچھنا حرام اور ان کے نہیں، ایسا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مولانا یا نور اللہ مرقدہ کہنا حرام۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس رضا خانی فاروق اشرفی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، تو اس عمل سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ آئیے اسی کے گھر کی، اس کے مجدد بدعات احمد رضا کے فتاوی جات سے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا انسان ٹھہرا۔ تو آئیے، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد ہے، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ، یہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 516 ہے۔ اس پہ احمد رضا خان بریلوی لکھتا ہے کہ دیوبندیوں سے فتویٰ پوچھنا حرام ہے اور ان کے فتووں پر عمل کرنا حرام ہے۔ تو دیکھیں، یہ فاروق رضا اشرفی مجھ سے مسئلہ دریافت کر کے، مسئلہ پوچھ کر کے حرام کام کرنے والا ہوا اپنے احمد رضا کے فتوے سے۔ اب آئیے سامعین، میں اس فتوے کو ان کے مسلک کے مولویوں کے عبارات پہ جانچتا اور پرکھتا ہوں کہ جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہو، اس کا آخر کار انجام کیا ہے، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، آیا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ تو آئیے ہم ان کے مولویوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہو، ہم مسلک نہ ہو، یعنی جو احمد رضا جس چیز کا قائل ہو، جس چیز کو مانتا ہو، اگر اس کے ماننے والے اس چیز کو نہ مانے تو وہ کون انسان ہے، آیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے، انوار شریعت حصہ اول تا حصہ ہشتم۔ یہ حصہ اول تا ہشتم ہے، یعنی یہ پورے حصص اس میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے،
اس کے مرتب مفتی محمد اسلم قادری رضوی علوی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 140 پہ لکھا ہوا ہے کہ اور رہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو وہ کافر جانتے ہیں اور یہ درست ہے۔ تو آئیے سامعین، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فاروق رضا اشرفی اپنے مجدد بدعات احمق رضاگند کا ہم عقیدہ نہیں ہے، اور ہم عقیدے نہ ہونے پہ یہ کافر اور مرتد بے ایمان ہو گیا۔ آئیے ہم اسی چیز کو ان کے نعیم الدین جو حکیم الامت ہے نام نہاد، ان کے فتاوے سے دیکھتے ہیں وہ کیا فتویٰ صادر کرتے ہیں اس پہ۔ تو آئیے، میرے پاس ایک کتاب ہے فتاویٰ صدر الافاضل، اس کے صفحہ نمبر 134 پہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے، وہی سیم ٹو سیم بات ہے جو بات میں نے آپ کو انوار شریعت سے دکھائی۔ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ رہی یہ بات کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر جانتے ہیں، اور یہ درست ہے۔ تو آئیے ان کے حکیم الامت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ فاروق رضا اشرفی جو احمد رضا کے عقیدے کا نہیں ہے، ہم عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہوا۔ یہ فتاویٰ صدر الافاضل۔ ایک اور کتاب دیکھ لیں، یہ ان کا مولوی حشمت علی لکھنوی ہے، اس کی کتاب الصوارم الہندیہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں فاروق رضا اشرفی احمد رضا کے ہم عقیدہ نہ ہو کر کے اور اس کے فتوے سے بغاوت کر کے وہ کفر کے گھاٹ اتر گیا، اور یہ کام خود ان کے احمد رضا مجدد بدعات احمق رضا نے کیا ہے۔ کسی صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اہل بدعت آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح واضح انداز میں ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے۔ یہ علماء دیوبند کی کرامات ہے، اور اللہ رب العالمین کا علماء دیوبند پہ فضل ہے کہ وہ نہ کسی کو کافر بناتے ہیں اور نہ کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ وہ تو کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اہل سنت کو مسلمان نہیں، مسلمان تو دور کی بات، یہ کافر کرتے ہیں، کافر گردانتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی ان پہ کس قدر مار ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ کتاب الصوارم الہندیہ ہے، اس میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے ہو بہو جو میں نے آپ کو فتاویٰ صدر الافاضل سے بتائی۔ اس کا صفحہ نمبر 197 ہے۔ اب اور ایک اور کتاب دیکھ لیں، اور فاروق رضا اشرفی کو اس کے مولویوں کی عبارات و فتاوی جات کی روشنی میں کفر کے گھاٹ اتارتے۔ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے امتیاز اہل سنت، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں اگر آپ یہ غور سے سنیں گے پڑھیں گے تو بہت تعجب ہوگا۔ کیا لکھا ہے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت عین دین اسلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی مخالفت عین دین اسلام کی مخالفت ہے۔ محترم سامعین، ان دلائل و براہین سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ فاروق رضا اشرفی کا دیوبندی عالم سے مسئلہ فتویٰ دریافت کرنا قول احمد رضا کے وہ حرام کام ہوا، اور اب اس کام کے کرنے سے یہ احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ رہا، جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ یہ دلائل و براہین خود رضا خانیوں کے گھر کی کتب سے ثابت ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدنام زمانہ حسام الحرمین کتاب جو دجل و تلبیس کا مجموعہ، کذب و دجل فریب کا مرکب، بدنام زمانہ رسوائے زمانہ کتاب حسام الحرمین ہے، کیا یہ لاریب کتاب ہے؟ آئیے ہم انہی کی کتب سے دیکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ لاریب کتاب صرف و صرف کلام خداوندی ہے۔ ساری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لاریب کتاب ہے، لیکن افسوس صد افسوس ان رضا خانیوں پہ، انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ ان کے یہاں حسام الحرمین لاریب کتاب ہے۔
یہ میں بات بغیر سر پیر کے نہیں کہتا، میں خود ان رضا خانیوں کے گھر کی کتب سے یہ بات ثابت کر رہا ہوں۔ اس کے لیے آپ حوالہ نوٹ کریں، میرے پاس ایک کتاب ہے الصوارم الہندیہ، جس کا مصنف حشمت علی خان قادری رضوی لکھنوی ہے۔ یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 64 پہ، پیراگراف 97 میں، کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ تو سامعین یہ دیکھیں، ان رضا خانیوں کے یہاں اب قرآن مقدس لا ریب کتاب نہ رہی، اب ان کے یہاں جو کتاب لا ریب ہے وہ حسام الحرمین بدنام زمانہ کتاب لا ریب ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے عقائد کفریہ غلیظہ گستاخانہ سے محفوظ کرے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ محترم سامعین، اب میں فاروق رضا اشرفی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھ سے کہا تھا کہ قرآن کی سینکڑوں آیات پڑھو، احادیث مبارکہ کی سینکڑوں احادیث پڑھو کہ جس میں یہ ہو کہ تقویت الایمان کو رکھنا پڑھنا عین اسلام ہو، ایسی کوئی حدیث پڑھو، تو فاروق رضا اشرفی تو سن لے، کان کھول کے سن لے، تجھ سے میرا یہ سوال ہے اور یہ تا قیامت رہے گا کہ تو اپنی اسی بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے تو کوئی ایسی ایک حدیث پڑھ دے، قرآن کی آیت تو دور کی بات، تو ایک من گھڑت حدیث ہی بتا دے، موضوع روایت لے کر کے آ جا کہ جس میں یہ ہو کہ حسام الحرمین لا ریب کتاب ہے۔ تو نے مجھ سے جو مطالبہ کیا وہی میں تجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسروں پہ نظر جب کیا کیجئے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے۔ لیکن مجھے یقین ہے اور صبح قیامت تک یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن یہ دلائل نہیں لا سکتا۔